نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، درسقرآن.com کے خوبصورت پلیٹ فارم پر آج قصص القرآن کی 45ویں نشست ہے۔ آج کی اس نشست میں ہم ذکر کریں گے حضرت زکریا علیہ السلام کا۔ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے حضرت زکریا کو بھی مختلف کمالات عطا کیے۔ آپ کی زندگی کا ایک حصہ سورہ آل عمران میں ملتا ہے اور ایک حصہ سورہ مریم میں ملتا ہے۔ اس طرح اللہ رب العالمین نے مختلف صورتوں میں حضرت زکریا کا نام بھی ذکر کیا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا زمانہ حضرت مسیح کے زمانے کے بہت قریب ہے، بلکہ مسیح ہی کا زمانہ ہے۔ اور زکریا علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ اور حضرت مریم کی والدہ ماجدہ، یہ دو آپس میں سکی بہنیں ہیں۔ اور اس سے یوں بھی ہوا کہ حضرت مریم کے ماموں ہوئے حضرت زکریا علیہ السلام۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے ساتھ اور بھی بہت سارے کاہن یعنی مربی موجود تھے بنی اسرائیل کے آپ کے دور میں، اور آپ بھی ان نمایاں لوگوں میں سے تھے اللہ تعالیٰ نے جن کے ذمے ہیکل سلیمانی جو اس وقت بیت المقدس ہے، بیت المقدس کی حفاظت ان حضرات کے ذمے لگا رکھی تھی۔ یہ بیت المقدس کے خاص مربیین میں سے ایک مربی تھے۔ اسی دوران حضرت مریم کی والدہ نے ایک منت مانی کہ اللہ ان کے ہاں بیٹا دے دے، وہ اسے وقف کر دیں گے ہیکل کی خدمت کے لیے۔ اللہ نے اس منت کو یوں قبول کیا کہ ان کے ہاں بیٹی ہوئی، بیٹی کا نام مریم رکھا۔ اب بیٹی کو جب وقف کرنے کا وقت آیا کہ اسے ہیکل کے حوالے کر دیا جائے، تو اب یہ معاملہ سامنے آیا اس کی کفالت کون کرے گا۔ تو جتنے مربی تھے، کاہن تھے، ہر ایک کی خواہش تھی کہ میں اس کی کفالت کروں۔ قرآن اندازی ہوئی تو یہ قرآن حضرت زکریا کے نام نکلا۔ حضرت زکریا علیہ السلام اس لیے بھی کفالت کے لیے زیادہ موزوں تھے کہ آپ ماموں بھی تھے اور آپ کی اہلیہ ان کی سکی خالہ تھی۔ تو ان کے لیے ایک مسجد کا گوشہ، ایک محراب مقرر کیا جہاں حضرت مریم رہا کریں گی اور رات کو اپنی خالہ حضرت زکریا کی اہلیہ کے پاس رات گزاریں گی۔ یوں حضرت زکریا کی کفالت میں، جسے قرآن نے کہا وَكَفَّلَهَا زکریا، زکریا نے حضرت مریم کی کفالت کا ذمہ لیا۔ کفالت ہو رہی تھی، ایک دن حضرت زکریا داخل ہوئے ان کے حجرے میں تو وجد عندها رزقا، وہاں تر و تازہ پھلوں کو دیکھا تو پوچھنے لگے انا لکی ھذا، ہے مریم تیرے لیے کون لے کر آتا ہے یہ پھل، کہاں سے آتے ہیں؟ تو مریم نے کہا کہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، اللہ جسے چاہے بے حد و حساب نواز دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے تر و تازہ بے موسم پھل عطا کرتا ہے۔ یہ جواب سن کر مریم کا آپ کے دل میں بھی یہ خواہش مچلی کہ مریم معصوم بچی ہے اور اللہ تعالیٰ اسے بغیر موسم کے پھل دینے پر قادر ہے، تو مجھے اس بڑھاپے میں وہ اولاد بھی تو دے سکتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے آپ نے خواہش کا اظہار کیا اور دعا مانگی کہ الہ العالمین مجھے اولاد کی نعمت عطا فرما۔ تو اللہ نے آپ کو بشارت دی ایک ایسے بیٹے کی، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اللہ نے یحییٰ کی بشارت دی کہ ایسا بیٹا جو نبی بھی ہوگا، صالح بھی ہوگا، اور قدرت کے باوجود وہ کسی عورت کا خیال بھی دل میں نہیں لائے گا۔ یعنی جو مرد کو اللہ تعالیٰ نے قدرت اور طاقت دی ہے، جو فطری خواہش ہے اس کے اندر، وہ سب کچھ ہوگی، لیکن اس کے باوجود کبھی اس کے دل میں کسی عورت کا خیال بھی نہیں آئے گا۔ تو یوں حضرت زکریا علیہ السلام کے حوالے سے ملتا ہے کہ آپ کی عمر مبارک بعض روایات کے مطابق 90 سال اور بعض روایات کے مطابق 120 سال تھی، اور آپ کی اہلیہ محترمہ کی عمر 90 سال یا 90 اور 100 کے درمیان تھی جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا، ان کی ولادت ہوئی۔ یہ بڑا ہی عجیب واقعہ ہے قرآن کا،
یوں سمجھیں کہ اللہ کی قدرت کا ایک مظہر ہے کہ اللہ تعالیٰ بانجھ عورت کو اولاد دینے پر اور بڑھاپے میں جب ظاہری اسباب بالکل نہ ہوں اس وقت بھی اس بات پر قادر ہیں کہ وہ اولاد دیں۔ جب فرشتہ حضرت زکریا کے پاس آیا اور یحییٰ کی بشارت دی، آپ حیران ہو گئے کہ یہ کیسے ہوگا۔ آپ نے یہ واقعہ اپنی اہلیہ محترمہ کے سامنے رکھا تو حضرت زکریا سے زیادہ آپ کی اہلیہ حیران ہوگی کہ اب تو میں بڑھاپے میں ہوں، جوانی میں مجھے اولاد نہیں ہوئی، اب کیسے ہوگی۔ تو اللہ رب العالمین اس بات پر قادر ہیں۔ اللہ نے بڑھاپے میں حضرت زکریا اور ان کی اہلیہ کی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا اور انہیں یحییٰ علیہ السلام کی صورت میں نیک اولاد عطا فرمائی۔ آپ کی شہادت کا واقعہ بڑا عجیب ہے کہ آپ نے جب اپنی قوم کے سامنے دعوت رکھی تو قوم کے لوگوں نے آپ کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا۔ انشاءاللہ شہادت کا واقعہ ہم اگلے ایپیسوڈ حضرت یحییٰ کی زندگی کو بیان کرتے ہوئے ان کے ساتھ حضرت زکریا کی شہادت کا تذکرہ بھی کریں گے کہ کس طرح دردناک اور ظالمانہ طریقے سے یہ شہادت ہوئی اور کتنا ہی المناک واقعہ ہے۔ اللہ رب العالمین حضرت زکریا کی سیرت اور ان کے واقعات سے سیکھنے اور سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ www.darsequran.com